قربانی کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی منت مان لیتا ہے، نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ اگر میں سکول سے پاس ہو گیا تو اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا، ایک قربانی کروں گا۔ اگر مجھے اللہ نے بیٹا دیا اس سال تو میں ایک جانور قربان کروں گا۔ یا وہ منت یہ مانتا ہے کہ میرا اگر باہر کا ویزا آ گیا، ویزا لگ گیا تو میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا۔ یہ اس نے منت مانی ہے۔ یا وہ بیمار تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے تندرستی صحت دے دی تو میں جو ہے اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا۔ ایسے منت ماننے کے ساتھ آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو آدمی گناہگار ہوگا۔ لہذا جو آدمی منت مان لیتا ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی ہے، اس کے پاس رہائشی مکان ہے اور استعمال کی چیزیں ہیں۔ رہائشی مکان اور استعمال کی چیزوں کے علاوہ اس کے پاس 52 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز بھائی، وہ آدمی جس کے پاس رہائشی مکان اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے نصاب پورا ہے، 52 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہے، ایک اندر وہ رہائش کرتا ہے اور ایک وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، بالکل وہ خالی پڑا ہوا ہے، نہ کرائے میں دیا ہوا ہے نہ کسی وہ کے استعمال میں ہے، بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ تو لہذا وہ جو خالی پڑا ہوا ہے اس کی مالکیت دیکھنی پڑے گی۔ اگر وہ کرائے پہ چڑھا ہوا ہے تو پھر تو الگ بات ہے۔ اگر وہ بالکل ہی خالی پڑا ہوا ہے سال ہر سال سے، اس کی مالکیت دیکھنی پڑے گی۔ اگر اس کی مالکیت 52 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 کاریں ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، تو اس پر کیا قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائی، قربانی ایسے واجب نہیں ہوتی کہ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اس کی ضرورت کے اندر ہے، وہ آتا ہے جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بچوں کو لے کر جاتا ہے، سکول میں لگائی ہوئی ہے، اس کا روزگار ہے، اس کی ضرورت کے اندر وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اور جو دوسری گاڑی ہے وہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، بالکل فری پڑی ہوئی ہے گھر میں، اور اس کو پتا ہے کہ اگر یہ گاڑی میرے پاس نہ بھی ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو بالکل فری فارغ پڑی ہوئی گاڑی ہے، اس کے پاس اگر نہ بھی ہو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو اس گاڑی کی مالکیت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی مالکیت 52 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو لہذا پکی بات ہے، جو کار ہوتی ہے اس کی مالکیت جو ہے 52 تولے چاندی سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ اس کے استعمال کے اندر ہے اور ایک بالکل فری پڑا ہوا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اگر یہ پلاٹ میرے پاس نہ بھی ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل فارغ پڑا ہوا ہے، اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ پلاٹ نہ بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ جو خالی پڑا ہوا ہے، بغیر ضرورت کے اس کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو بالکل فارغ پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کی مالکیت کتنی ہے۔ اس کی مالکیت اگر 52 تولے چاندی یا اس کے سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر کم ہے تو قربانی اس پر واجب نہیں۔ تو پکی بات ہے، آج کل کے دور میں، آج کل کے مہنگائی کے دور میں، یہ 2022 آ رہا ہے، ایک پلاٹ کی قیمت جو ہے پکی بات ہے 52 تولے چاندی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر کسی کا پلاٹ بالکل فارغ پڑا ہوا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت کا حق مہر ہے اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائی، اگر جو عورت کا حق مہر ہے،
اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اس کی مالیت جو ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔